تم اس خاندان کے اہم کردار ہو، اسی لیے تمہیں ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ زمار نے ہاتھ کی انگلیوں کو چٹکایا اور پھر آہستگی سے بولا، میں کچھ کرتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں داجی۔ ہو سکتا ہے اب مجھے اس لڑکی سے خود ملاقات کرنا پڑے براہ راست، شاید اسی طرح معاملہ دفن ہو سکے۔ آپ فکر نہ کریں، میں سنبھال لوں گا، اور زیادہ نہ سوچیں، میں ہوں، ہمارا خاندان بالکل بھی اس معاملے کے درمیان نہیں آئے گا، آپ بے فکر رہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھا، قدم دھیرے دھیرے سے دروازے کی طرف بڑھے۔ عمیر نے سر جھکایا اور جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو مگر خاموش رہا۔ زمار دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اچانک یعقوب خانزادہ کی بھاری آواز گونجی۔ زمار وہ فوراً پلٹا۔ جی داجی۔ یعقوب خانزادہ کی آنکھیں اب اس کے چہرے کے باریک جائزہ لے رہی تھی۔ کوئی پریشانی ہے؟ تم کچھ زیادہ ہی تناؤ میں لگ رہے ہو، چہرے پر صاف دکھ رہا ہے۔ وہ ان کا لاڈلا پوتا تھا، سب سے زیادہ اس کو ہی چاہتے تھے، جب ہی اسے سردار کی گدی بھی دی تھی اور اپنا سب سے قریبی دوست بھی مانا تھا، بھلا کیسے وہ اس کی پریشانی کو نظر انداز کر دیتے۔ زمار نے ایک ہلکی سی مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر لائی اور پھر، نہیں داجی، سب ٹھیک ہے، بس تھوڑا تھکا ہوا ہوں، اور کوئی بات نہیں۔ یعقوب صاحب نے نظریں ہٹائیں اور پھر خاموشی اختیار کر لی۔ زمار نے ایک آخری نظر داجی اور عمیر پر ڈالی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ کمرے میں دوبارہ خاموشی چھا گئی تھی، لیکن اس خاموشی میں فکر مندی اور اندیشوں کی گونج باقی تھی۔ عمیر نے داجی کی طرف دیکھا، مگر وہ نظریں حقے کے دھوئیں میں گم کر چکے تھے۔ کمرے میں ایک انجانا سا بوجھ پھیل چکا تھا، جیسے سب کچھ لفظوں کے بغیر بہت کچھ کہہ چکا ہو۔ عمیر اب تک خاموشی سے داجی کے پاس بیٹھا تھا، لیکن زمار کے جانے کے بعد اس کے چہرے پر الجھن اور فکر دونوں صاف جھلک رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھا کر داجی کی جانب دیکھا اور نرمی سے بولا، دادا صاحب، میں چاہتا ہوں کہ خان بھائی ایسا نہیں کر سکتے، وہ لڑکی ان پر بے بنیاد الزام لگا رہی ہے۔ آپ فکر نہ کریں خان بھائی، سنبھال لیں گے سب کچھ۔ یعقوب خانزادہ نے ایک گہری سانس لی اور پھر بے اختیار پھٹ پڑے۔ تمہارے خان بھائی کی وجہ سے ہی آج یہ نوبت آئی ہے عمیر، اس نے اس لڑکی کی مدد ہی کیوں کی تھی؟ میں نے اسے کتنی بار سمجھایا کہ اتنا ہمدردی کا بھوت سر پر سوار مت رکھا کرو، ہر ایک کے مسئلے میں نہ پڑا کرو، نہ الجھا کرو، لیکن یہ سنتا ہی کب ہے؟ سرداری نبھانی ہے تو طریقہ کار سے نبھائے۔ ہم نے ایک وقت تک سرداری نبھائی ہے، مگر یہ ہر اس مسئلے میں شامل ہو جاتا ہے جس میں اس کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ انہوں نے حقے کی نال ایک طرف رکھ دی، جسے غصے میں اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا، مگر وہ میری سنتا ہی کب ہے؟ ہر کسی کی مدد کو دوڑ پڑتا ہے، اور اب دیکھو نتیجہ۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کس طرح سب چیزیں کنٹرول میں لاؤں۔ عمیر نے دانتوں تلے لب دبائے، مگر بات روکے نہ رکھ سکی۔ وہ بے ساختہ بولا، ہاں، اب بات آپ کی درست لگ رہی ہے۔ خان بھائی اس لڑکی کی مدد تو واقعی بہت کرتے تھے، وہ دفتر تک لے کر گیا تھا، کیس فائل کروائی تھی، مالی بھی مدد کی تھی، مجھے سب یاد ہے۔ جبھی تو اس لڑکی نے آج ان پر وہ زیادتی کا الزام لگا دیا۔ عمیر کا لہجہ مدھم ہوتا گیا، مگر پھر آنکھیں داجی کے چہرے پر گاڑ کر بولی، دادا صاحب، خان بھائی بھی ایسا واقعہ تو نہیں کیا؟ یعقوب خانزادہ کی آنکھوں میں لمحے بھر کو حیرانی اور ناراضگی ایک ساتھ لہرائی، مگر وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے بولے، پتہ نہیں کس نے کیا کیا ہے عمیر، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ تم زمار پر نظر رکھو، خیال رکھنا کوئی اونچ نیچ نہ ہو، وہ خود بھی الجھا ہوا ہے، ابھی اس پر اعتبار بھی ہے، مگر فکر بھی۔ انہوں نے پھر سے حقہ اٹھایا اور ایک لمبا کش لیتے ہوئے بولا تھے، باقی ہم معاملات دیکھ لیں گے، ہو سکتا ہے ایک بار پھر اندرون خانہ سب کچھ سنبھال لیا جائے، کبھی کبھی طاقت انصاف سے بڑا ہتھیار بن جاتی ہے۔ عمیر نے سر ہلایا، جی دادا صاحب، جیسے آپ کہیں۔ وہ آہستہ سے کھڑا ہوا، چند لمحے داجی کو دیکھتا رہا، پھر احتراماً سر جھکا کر قدم باہر کی طرف بڑھا دیے۔ دروازہ کھلا اور کمرے میں دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ دھویں کے حلقے اب اور بھی گہرے ہو چکے تھے، جیسے ہر ساتھ داجی کے اندر کی الجھن بھی باہر آ رہی ہو، مگر حل کہیں نظر نہیں آ رہا۔ دوپہر کی دھوپ کمرے کی کھڑکیوں سے چھن چھن کر کے اندر آ رہی تھی، مگر کھانے کی میز پر ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہر کوئی اپنی پلیٹ میں نظریں گاڑے نوالے چبا رہا تھا،
जैसे बात करने की हिम्मत ना हो। यकूब खानज़ादा सर झुकाए रोایتی انداز میں روٹی توڑ رہے تھے۔ عمیر ایک طرف سر جھکائے بیٹھا تھا، زمار گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا اور رانیب چپ چاپ اپنی چمچ سے پلیٹ میں چاول ہلاتی جا رہی تھی۔ اچانک دروازہ زور سے کھلا اور ملازم پسینے میں بھیگا ہوا گھبرایا ہوا اندر داخل ہوا۔ آواز ہامتی ہوئی تھی مگر اتنی بلند کہ سب کی گردنیں ایک ساتھ اٹھی۔ بڑے ہان، خدا کا غضب ہو گیا، پوری میڈیا پر سردار صاحب کے چرچے چل رہے ہیں۔ سب چونک اٹھے۔ ملازم نے ایک نظر زمار پر ڈالی اور پھر فوراً یعقوب خانزادہ کی طرف دیکھ کر بولا، اور وہ لڑکی جس نے ہائی کورٹ میں کیس کیا، اس نے اب میڈیا کے سامنے بھی سردار کے بارے میں بہت غلیظ باتیں کہی ہیں۔ ہر چینل پر وہی چل رہی ہے، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ جلدی ٹی وی دیکھیں۔ زمار کے ہاتھ سے چمک رک گیا۔ یعقوب خانزادہ نے آنکھیں تریڑتے ہوئے ملازم کو دیکھا اور پھر کرسی سے پیچھے دھکیل کر کھڑے ہو گئے۔ عمیر فوراً اٹھ کھڑا ہوا، سب کے چہرے سن ہو چکے تھے۔ دانین جو اب تک خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی، حیرت سے ملازم کو دیکھنے لگی اور اس کے چہرے پر الجھن تھی، جیسے اسے معاملے کی خبر ہی نہ ہو۔ وہ بھی اٹھنے کو ہی تھی کہ فرزانہ بیگم نے اس کا بازو سختی سے پکڑ لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ مرد حضرات گئے ہیں نا، تم کیوں مرد بننا چاہتی ہو؟ بیٹھ جاؤ، خاندان کی بہو ہو تم۔ فرزانہ کا لہجہ کڑوا اور سخت تھا اور اس کی نظریں ناپسندیدگی سے دانین پر ٹکی ہوئی تھی، جیسے اس کے ارادے ہی جرم ہوں۔ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اعتماد لہجے میں بولی تھی، پورے اعتماد لہجے میں بولے، ہاتھ چھوڑیے میرا، یہ میرے شوہر کا معاملہ ہے اور مجھے حق ہے جاننے کا۔ آپ کون ہوتی ہیں مجھے روکنے والی؟ فرزانہ بیگم نے گرفت اور سخت کی، لیکن دانین نے جھٹکے سے اپنا بازو آزاد کروا لیا۔ میں صرف بہو نہیں ہوں، ایک بیوی بھی ہوں۔ مجھے دیکھنا ہے کہ میرے شوہر کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ان کے سامنے سب کے بیچ تیزی سے چلتی ہوئی ٹی وی روم میں جانب بڑھ گئی تھی، اور پیچھے فرزانہ بیگم کے چہرے پر حیرت اور غصہ اور خفت اور ایک ساتھ ابھر آئے تھے۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، لیکن اس بار وہ خاموشی طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ ٹی وی لاؤنج میں ایک بھاری خاموشی چھائی ہوئی تھی، گویا سب کی سانسیں تھم چکی تھی۔ دیوار پر نصب بڑی سی اسکرین پر نیوز چینل چل رہا تھا اور سامنے قطار میں یعقوب خانزادہ، عمیر، زمار اور خاندان کے چند اور بزرگ مرد کھڑے تھے۔ سب کے سب چہروں پر حیرت، غصہ اور بے چینی ایک ساتھ لرز رہے تھے۔ حقے کے دھوئیں کی جگہ اب ٹی وی کی چنگھاڑتی آوازوں نے لے لی تھی، جو ہر کونے میں گونج رہی تھی۔ اسکرین پر ایک کم عمر لڑکی بمشکل 22 سال کی کالی چادر میں لپٹی ہوئی تھی، ہاتھ میں مائک تھامے چیخ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر آنسو اور غصہ ایک ساتھ بہہ رہے تھے۔ ہمارے گاؤں کے سردار زمار خانزادہ نے میری عزت کو تار تار کیا ہے۔ یہ جملہ کمرے میں موجود ہر شخص پر پاؤں کی مانند گرا۔ کسی کے ہاتھ میں چائے کا کپ لرزنے لگا اور کسی کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ انہوں نے مجھے تباہ کر دیا۔ جب میں نے انہیں کہا کہ میں ہائی کورٹ میں شکایت کروں گی، تب انہوں نے پیسے دے کر میرا منہ بند کرنے کی خاندان کا منہ بند کروا دیا۔ مگر میں چپ نہیں بیٹھ سکتی، مجھے انصاف چاہیے۔ زمار کی نظریں اسکرین پر جمی ہوئی تھیں، مگر چہرہ سخت ہو چکا تھا، جیسے پتھر کا۔ پسینے کی ایک بوند کنپٹی سے نیچے سرکنے لگی، مگر اس نے چہرہ نہیں موڑا۔ میں اپنا خاندان چھوڑ کر شہر آ گئی ہوں، اپنے کیس کی لڑائی خود لڑنے۔ میں اس انسان کو حوالات کے پیچھے دیکھنا چاہتی ہوں۔ مجھے انصاف چاہیے۔ اس لڑکی کی آواز بلند ہوتی گئی۔ زمار خانزادہ نے صرف مجھ جیسی ایک لڑکی کے ساتھ نہیں، بلکہ گاؤں کی کئی معصوم لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ یہ انسان نہیں، درندہ ہے، اسے پھانسی کے پھندے پر چڑھنا چاہیے۔ لفظ درندہ پر یعقوب خانزادہ کی چھڑی ہاتھ سے گرتے گرتے بچی تھی۔ عمیر نے بے اختیار زمار کی طرف دیکھا، لیکن زمار کی نظریں جیسے ٹی وی میں قید ہو چکی تھی۔ اسی لمحے جیسے کسی اندرونی احساس کے تحت زمار نے دھیرے سے گردن گھمائی اور دروازے پر رانیہ کھڑی تھی، چپ، ساکت اور آنکھوں میں ایک گہرا دکھ لیے۔ وہ نہ چیخی نہ کچھ بولی، بس خاموشی سے سب کچھ سن چکی تھی۔ اس کی نظریں ملی تھیں پل بھر کے لیے۔ زمار کے ہونٹوں پر جیسے کوئی جملہ آ کر رک گیا۔ کچھ کہنا چاہا لیکن آواز نہ نکلی۔
دانین کی آنکھیں نم ہونے سے پہلے ہی پلٹ گئی۔ بغیر کچھ کہے وہ خاموشی سے دروازے سے ہٹی اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ قدموں کی چاپ تک نہ تھی جو لمحہ بھر مکمل خاموشی میں ڈل گئی۔ کمرے میں موجود سب لوگ اب بھی ٹی وی کی طرف منہ کیے کھڑے تھے، مگر کسی کے کان کچھ سن نہیں رہے تھے۔ الزام کی شدت نے سب کے دلوں میں دراڑ ڈال دی تھی، اور زمار اب صرف ایک سردار نہیں، ایک سوالیہ نشان بن چکا تھا۔ کمرے میں ہلکی روشنی چل رہی تھی اور کھڑکی کا پردہ آدھا ہٹا ہوا تھا جہاں سے شام کی روشنی اندر جھانک رہی تھی۔ ہوا میں خاموشی گونج رہی تھی اور دانین اب کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کا اصل پہلو کیا ہے۔ وہ ایک بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک وکیل بھی تھی، ایک بوجھ سا جو در و دیوار کو چھو رہا تھا۔ دانین خاموشی سے کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، نظریں باہر کے منظر پر جمی تھی، مگر ذہن کہیں اور تھا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور زمار کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے قدم نرم تھے لیکن دل میں ایک شور برپا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر دانین پر پڑی وہ رک گیا۔ وہ بدستور کھڑکی کی طرف منہ کیے کھڑی تھی۔ وہ قدم بقدم چلتا ہوا اس کے پیچھے آ گیا۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے وہ نرم لہجے میں بولی، زمار خان۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، آپ نے مجھ سے اتنی بڑی بات کیوں چھپائی؟ کیا میں نے کبھی آپ پر کوئی الزام لگایا یا پھر کوئی الٹی بات کہی؟ زمار نے ایک لمحے کو آنکھیں موند لیں۔ اگر آپ پر کوئی کیس چل رہا تھا تو کیا آپ مجھے بتا نہیں سکتے تھے؟ وہ بولتی رہی، کیا میں نے کبھی آپ کو کسی چیز کے لیے جج کیا؟ وہ اب بھی پیٹھ کیے کھڑی تھی، آواز میں ضبط کا عنصر نمایاں تھا۔ میں آپ کی پوزیشن سمجھتی ہوں، میں جانتی ہوں جب کوئی شخص کسی حساس معاملے میں الجھ جائے تو اس پر بے شمار الزامات لگ سکتے ہیں، اور ایسے الزامات جیسے زیادتی کا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، مگر میں وکیل ہوں زمار۔ اس لڑکی کی آنکھیں، اس کی باڈی لینگویج، سب کچھ بتا رہا ہے کہ وہ پیسے کی زبان بول رہی ہے۔ زمار نے گہری سانس لی۔ ابھی وہ کچھ بولنے کو تھا کہ دانین آہستہ سے پلٹی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر چہرے پر سکون تھا۔ مجھے آپ پر یقین ہے۔ زمار کی آنکھیں بھیگ چکی تھی۔ دانین نے قدم بڑھایا اور آہستہ سے آ کر اس کے سینے سے لگی۔ ہم ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں زمار، ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے۔ اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اس نے اسے تھپتھپا رہی تھی، جیسے ہی اسے خود میں سمیٹ رہی تھی۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ آپ نے اگر کوئی غلطی کی بھی ہوتی تو میں اس کے باوجود بھی آپ کا ساتھ دیتی، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ بے قصور ہیں۔ زمار نے اپنے دونوں ہاتھوں سے دانین کے کندھے تھامے اور تھکے ہوئے لہجے میں بولا، میں کیا کروں دانین؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے میں نے اس لڑکی کے ساتھ اس کی بہت مدد کی، اس کے گھر کا کرایہ دیا، اس کا علاج کروایا، اس کے کیس کی تیاری میں سب کچھ کیا۔ آج وہی لڑکی مجھے سرعام رسوا کر رہی ہے۔ مجھے یقین نہیں کروا سکتی کہ دانین نے نرمی سے اس کی تھوڑی تھامی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، بس ایک بار یقین رکھ لیں خود پر، مجھ پر، ہم یہ جنگ جیت لیں گے۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ سے اسے لے کر بیڈ کی طرف بڑھی اور اس کے کندھے سہلاتے ہوئے اسے بٹھا دیا۔ زمار نے سر جھکا دیا اور خاموشی سے آنکھیں موند لیں، لیکن اس کے ہونٹوں کا لمس جیسے ہی اسے اپنی گردن پر محسوس ہوا، ایک عجیب سا سکون اسے اپنے وجود میں تہرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بے اختیار اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب تر کر گیا تاکہ کچھ دیر سکون حاصل کر سکے۔ صبح کی روشنی لاؤنج کی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی دھوپ بکھری ہوئی تھی اور ماحول میں عجیب سا سکوت تھا، مگر چہرے پر ایک تناؤ، ایک خاموش دباؤ نمایاں تھا۔ یعقوب خانزادہ اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھے تھے، ان کے برابر میں عمیر موجود تھا اور سامنے صوفے پر زمار بیٹھا تھا، چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں بے حوابی کی واضح جھلک تھی۔ دانین اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی، اس کا چہرہ سنجیدہ اور پر اعتماد تھا۔ یعقوب خانزادہ نے حقہ ایک طرف رکھتے ہوئے گلا صاف کیا اور بولے، ہم ایک بڑے وکیل سے بات کی ہے، کچھ دیر میں وہ یہاں پہنچے گا، معاملہ اب عدالت تک پہنچا ہے۔ عدالت احتیاط اور
دونوں ضروری ہیں۔ جتنا ہم اس معاملے کو سنجیدگی سے لیں گے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتے کہ دانین نے آہستگی مگر ٹھوس لہجے میں بات کاٹ دی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے دادا صاحب۔ سب کی نظریں ایک دم اس کی طرف اٹھ گئی تھی۔ دانین نے بات جاری رکھی، زمار کا کیس میں خود ہینڈل کروں گی۔ یہ معاملہ بہت نازک ہے اور میں واضح طور پر دیکھ سکتی ہوں کہ اس لڑکی کے ساتھ پیچھے دشمنی ہے۔ وہ جھوٹ بول رہی ہے اور اسے باقاعدہ پیسے دیے جا رہے ہیں تاکہ زمار کو بدنام کیا جائے۔ یعقوب خانزادہ نے گھور کر اس کی جانب دیکھا لیکن وہ رکی نہیں۔ مجھے سب کچھ صاف نظر آ رہا ہے اور اس وقت زمار کو سب سے زیادہ ضرورت اعتماد اور سچائی کی ہے۔ ابھی وہ مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ فرزانہ بیگم جو کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی تھی تیکھے لہجے میں بولی، چپ رہو تمہیں کچھ نہیں معلوم کیا کرنا ہے۔ وکیل ہوگی تم اپنے باپ کے گھر۔ یہاں یہ سب نہیں چلتا، یہاں صرف بابا صاحب کا حکم چلتا ہے۔ اگر انہوں نے وکیل بلانے کا فیصلہ کیا ہے تو وکیل ضرور آئے گا۔ دانین نے سرد لہجے میں جواب دیا، وہ بالکل آ سکتا ہے، بالکل وہ آ سکتا ہے، میں منع نہیں کر رہی، لیکن اپنے شوہر کا دفاع میں خود کروں گی۔ میں اس کے ساتھ کھڑی ہوں اور یہ حق مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ زمار کے کیس کو میں بطور وکیل خود دیکھوں گی کیونکہ میں صرف اس کی بیوی نہیں اس کا اعتماد بھی ہوں۔ اس نے نرمی سے زمار کی طرف دیکھا اور بولی، زمار آپ کو میری بات پر کوئی اعتراض ہے؟ زمار چند لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر اس نے دھیرے سے سر کو نفی میں ہلایا اور مدھم لہجے میں بولا، مجھے تم پر پورا یقین ہے۔ کل رات جس طرح تم نے مجھے سنبھالا، آج میں تمہارا ساتھ نہ دوں تو یہ ناانصافی ہوگی۔ یہ کیس تم بھی سنبھالو۔ یعقوب خانزادہ اپنی چھڑی پر منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور چند لمحے دانین کی طرف دیکھا اور پھر آہستگی سے ہنکار پڑی، ٹھیک ہے، اگر زمار کو یقین ہے تو ہمیں بھی ہونا چاہیے، لیکن یاد رکھو دانین، یہ صرف ایک مقدمہ نہیں، پوری حویلی کی عزت کا سوال ہے۔ دانین نے سنجیدگی سے سر ہلایا، مجھے معلوم ہے داجی، یہی وجہ ہے کہ میں پیچھے نہیں ہٹنے والی اور میں خود اپنے شوہر کا کیس لڑوں گی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی مگر اس بار وہ خاموشی شکست کی نہیں، تیاری کی تھی۔ کمرہ قدرے خاموش تھا، کھڑکی کے پردے ہلکے ہوا میں ہل رہے تھے اور میز پر پھیلے کچھ کاغذات اور فائلیں گواہ تھیں کہ معاملہ اب گھریلو نہیں قانونی محاذ پر منتقل ہو چکا ہے۔ زمار اور دانین ایک دوسرے کے قریب بیٹھے تھے۔ زمار کی آنکھوں میں تھکن تھی مگر سامنے بیٹھی دانین کے چہرے پر عجیب سا اطمینان اور عزم دکھائی دے رہا تھا۔ چند دستاویزات سمیٹے بولی، کچھ دیر میں ہمیں شہر کے لیے نکلنا ہوگا، کیس کی تیاری کرنی ہے۔ کیس کا دائرہ اب مقامی نہیں رہا اور جب تک مکمل طور پر یہ کیس ختم نہیں ہو جاتا ہمیں شہر میں ہی رہنا ہوگا۔ پتہ نہیں کب عدالت جانا پڑ جائے، کب ہیئرنگ ہو جائے۔ زمار سر ہلایا اور بولا، ہاں میرے پاس شہر میں فلیٹ ہے اور اس کے علاوہ اور گھر بھی ہے، ہم وہاں رہ سکتے ہیں، لیکن تم اتنے اعتماد سے یہ بات کیوں کہہ رہی ہو کہ لڑکی کو پیسے دیے جا رہے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ممکن نہیں کہ ہم سے پیسے لینا چاہتی ہو، زیادہ چاہتی ہو، اور جب نہ ملے تو دانین نے بات کرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا، اگر اسے پیسے لینے ہوتے تو پہلے وہ آپ سے بیٹھ کر ڈیل کرتی، بات کرتی، کوئی شرط رکھتی، اگر آپ منع کرتے تب وہ میڈیا پر آتی، آپ کو بدنام کرتی، لیکن اس نے تو کوئی بات ہی نہیں کی، کوئی سیدھا میڈیا پر چلی گئی۔ زمار نے کچھ سوچتے ہوئے نظر جھکا لی اور وہ بولتی رہی اور اس نے اپنے صاف، اس کا مطلب واضح ہے زمار، وہ کسی ذاتی نقصان یا مالی فائدے کے لیے نہیں بلکہ کسی کے کہنے پر یہ سب کر رہی ہے۔ کوئی ایسا ہے جو آپ کی پوزیشن، آپ کی گدی، آپ کا اثر رسوخ چھیننا چاہتا ہے اور اسے پیسے دیے جا چکے ہیں، اب بس اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اسے اپنی عزت کی بھی پرواہ نہیں۔ ایک لڑکی ہو کر اس نے اپنی عزت کو تار کر دیا۔ زمار نے آہستہ سے سر اٹھایا، یعنی مطلب تم سمجھتی ہو کہ یہ سب کسی پلان کا حصہ ہے؟ بالکل، اور ہم دونوں کو اب اصل مجرم تک پہنچنا ہے۔ اس لڑکی سے بھی ملاقات کرنی پڑے گی لیکن اس سے پہلے اصل سازشی ذہن تلاش کرنا ہوگا۔ آپ میرا ساتھ دیں گے زمار؟ اس نے اس کی طرف دیکھا اور آہستگی سے مسکرا دیا، اگر تمہارا ساتھ نہیں دوں گا تو کس کا دوں گا؟ دانین چند لمحے کے لیے خاموش رہی اور پھر زمار آواز دھیمی ہوئی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تمہارا شکریہ کس طرح ادا کروں، جس طرح تم نے مجھ پر یقین کیا، میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہر قدم پر۔ اتنی مشکل گھڑی میں شاید ہی کوئی عورت ایسا کرے۔
تم نے صرف میرا ساتھ نہیں دیا بلکہ میرا بھرم بھی رکھا بچایا۔ دانین نے نرم سا تبسم چہرے پر لایا۔ زمار، میں صرف آپ کی بیوی نہیں، ساتھی بھی ہوں۔ شکر گزاری کی ضرورت نہیں، ہم ایک ٹیم ہے اور ٹیم کبھی آدھی نہیں لڑتی۔ کمرے کی فضا میں ایک نیا عزم بھر گیا تھا۔ دونوں جانتے تھے کہ جنگ لمبی ہے مگر اب وہ تنہا نہیں تھے۔ فلیٹ شہر کے ایک پوش علاقے میں واقع تھا۔ باہر سڑک پر ٹریفک کی ہلکی سی آوازیں آ رہی تھی مگر اندر کا ماحول پرسکون تھا۔ دوپہر کے اوقات تھے اور کچن میں ہلکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، تازہ ابلی ہوئی چائے کی۔ دانین کچن کے کاؤنٹر کے پاس کھڑی چائے کی پانی چولہے پر رکھ رہی تھی اور اس نے بال کیچر میں باندھ رکھے تھے اور سلیقے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ زمار آہستہ قدموں سے کچن میں داخل ہوا اور اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ نرمی سے مسکرایا اور دونوں بازو سے اسے اپنی طرف کھینچ کر بولا، خانکی جان، کیا ہو رہا ہے؟ کچھ چاہیے تو مجھے بتائیں، میں باہر سے آرڈر لے آتا ہوں۔ دانین نے ہلکی سی مسکراہٹ اچالی اور پھر جواب دیا، کچھ نہیں، بس آپ کے لیے چائے بنا رہی ہوں اور اس کے بعد ہمیں کیس کی تیاری کے لیے جانا ہے، مزید تفصیلات دیکھنی ہوں گی۔ پھر اس نے چائے جوش کی آواز پر نظر ڈالی اور بات کا رخ بدلا۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی سب سے زیادہ گہری دوستی کس کے ساتھ ہے؟ زمار نے یہ سوال سن کر کچھ حیرانی سے اسے دیکھا۔ یہ سوال کیوں؟ وہ بولی، بعض اوقات ہم جنہیں اپنا سب سے اچھا دوست سمجھتے ہیں وہی اصلی دشمن نکلتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کے دوست نے ہی سب کچھ کیا ہوگا، لیکن اگر ہم نقطۂ نظر بدلیں تو انویسٹیگیشن بہتر ہو سکتی ہے۔ زمار کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، میری زندگی میں اگر کسی سے سب سے زیادہ دوستی ہے تو وہ عمیر ہے۔ ہم بچپن سے ساتھ ہیں، ایک دوسرے کے ہر اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے کسی اور کو دوست بنایا ہی نہیں اور مجھے اس پر ذرا برابر بھی شک نہیں۔ اب وہ ہر وقت میرے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ دانین نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور دھیرے سے اس کی طرف پلٹ کر سنجیدگی سے بولی، اور اگر وہی تمہاری گدی پر نظریں جمائے بیٹھا ہو؟ زمار کا چہرہ سخت ہو گیا۔ دیکھو، اس طرح کی بات مت کرو، مجھے یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ عمیر ایسا نہیں ہے، میں اسے جانتا ہوں۔ دانین نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے تھامے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، میں ایک وکیل کی طرح سوچ رہی ہوں زمار، اور ایک وکیل ہر پہلو سے دیکھتا ہے، ہر انسان پر شک کرتا ہے، چاہے وہ جتنا ہی قریبی ہو۔ تمہیں غصہ نہیں کرنا چاہیے، بس ہوشیار رہنا چاہیے۔ زمار نے گہری سانس لی اور پھر وہ اس کی بات سننے لگ گیا۔ زمار نے اس کی ہر ایک بات کا جواب دیا۔ دانین اس سے سوال کرتی رہی، تم تو چاہتی ہو کہ میں عمیر سے ذاتی سوال کروں؟ ہاں، بالکل نارمل انداز میں۔ اگر وہ کسی سوال پر اٹک جائے یا رد عمل غیر متوقع ہو تو سمجھ لینا کہ کچھ نہ کچھ چھپا رہا ہے۔ میں براہ راست اسے سوال نہیں کر سکتی، تم کر سکتے ہو، تم اسے جانتے ہو، اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے سب کچھ سمجھ سکتے ہو۔ زمار خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ چائے کی بھاپ کچن کی فضا میں گھلتی جا رہی تھی۔ ایک طویل لمحے کے بعد وہ بولا، ٹھیک ہے، جیسے تم کہتی ہو میں بات کروں گا، بس دعا کرو کہ تمہارا شک غلط ہو۔ دانین نے دھیرے سے سر ہلایا، میں جانتی ہوں کہ میرا شک غلط ہو، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم اندھوں کی طرح بھی نہ چلیں، ہم اندھوں کی طرح بھی نہ چلیں۔ وہ واقعی کافی ہوشیار وکیل تھی۔ خاموشی ایک بار پھر چھا گئی، مگر اب اس میں تیاری کا رنگ شامل تھا۔ جنگ قانونی تھی لیکن چالیں جذبات سے بھی کھیلنے والی تھی۔ ریسٹورنٹ کا ماحول نیم روشن تھا، دیواروں پر لگی ووڈن پلینر اور مدھم موسیقی کی ہلکی ہلکی گونج فضا کو پرسکون بنا رہی تھی، مگر زمار کے چہرے پر پھیلا تناؤ اس سکون سے مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ ٹیبل پر 2 کافی کے کپ رکھے تھے جسے ابھی تک دونوں نے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ چند لمحہ عمیر بولا، ویسے خان بھائی، آپ نے بلایا کیوں ہے؟ بولے، کیا بات ہے؟ بہت جلدی میں آیا ہوں یہاں۔ زمار نے چند لمحے خاموشی اختیار کیے، چند لفظوں کو تول رہا تھا، پھر دھیرے سے بولا، تمہیں کیا لگتا ہے میں نے درست فیصلہ دیا ہے؟ اپنی بیوی کو بطور وکیل پیش کر کے عمیر نے ایک لمحہ توقف لیا، گردن تھوڑی سی ایک طرف جھکائی اور پھر بولا، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی ذاتی رائے دوں۔ زمار نے ہلکی سی اسبات میں جنبش دی۔ عمیر گہری سانس لیتے ہوئے بولا، آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے، بھابھی کو آپ کا ساتھ دینا نہیں تھا، انہیں صرف آزادی چاہیے تھی، وہ یہ کیس نہیں لڑ رہی، وہ خود کو منوانے کے لیے آپ کو سیڑھی بنا رہی ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ کسی پیشہ ور وکیل سے ملاقات کریں،
ورنہ یہ عورتیں کہاں سنبھالتی ہیں ایسے سنجیدہ معاملات۔ زمار نے فوراً نگاہ اس پر گاڑ دی۔ کچھ دن پہلے تو تم ہی کہہ رہے تھے کہ ایک پروفیشنل وکیل ہیں اور آج یہ باتیں کر رہے ہو۔ وہ سرد لہجے میں بول رہا تھا۔ عمیر کے چہرے پر لمحاتی گڑبڑ دکھائی دی۔ اس نے فوراً رخ بدلا۔ نہیں، میرا مطلب تھا بھابھی یقیناً ایک اچھی وکیل ہوں گی، لیکن یہ معاملہ بہت حساس ہے۔ مجھے نہیں لگتا وہ تمہارا کیس بہتر طریقے سے سنبھال پائیں گی۔ باقی آپ کی مرضی، جیسا آپ کو مناسب لگے۔ زمار نے بغور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے کچھ لمحے بعد وہ جھک کر تھوڑا آگے ہوا اور نرمی سے بولا، تمہاری کبھی اس لڑکی سے ملاقات ہوئی ہے؟ عمیر نے چہرے سے ایک لمحے کو سایہ سا گزرا، آنکھوں میں ایک اضطراب لہرایا، مگر اس نے فوراً سنبھالا اور بولا، ہان بھائی، میں کیوں اس سے ملاقات کروں گا؟ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ساتھ ہی وہ فوراً گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، خیر میں اب چلتا ہوں، امی انتظار کر رہی ہوں گی، انہیں نہیں پتا کہ میں کہاں ہوں۔ زمار نے ہلکی سی سر کو جنبش دی اور کچھ بولے بغیر ہی عمیر اٹھا اور ہلکے قدموں سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ زمار نے کافی کے ٹھنڈے کپ کو بغور دیکھا، جیسے اس میں کچھ ڈھونڈ رہا ہو جو نظر نہیں آ رہا۔ نہ جانے کیوں کیس اس کو دوسری طرف جاتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ فلیٹ کے لاؤنج میں ہلکی سی روشنی جل رہی تھی۔ زمار صوفے پر بیٹھا تھا اور دانین سامنے کرسی پر۔ دونوں کے چہرے سنجیدہ تھے۔ زمار نے چند لمحے قبل ریسٹورینٹ میں عمیر کے ساتھ ہونے والی پوری گفتگو اسے سنا دی۔ ہر بات سننے کے بعد دانین نے کچھ دیر توقف کیا اور پھر سیدھی ہو کر بولی، زمار، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میرا ایک مشورہ ہے کہ تم تاجی کو فون کرو اور کہو کہ اس کیس کو ختم کرنے میں 2 سے 4 مہینے لگ سکتے ہیں، اور جب تک کیس مکمل نہیں ہوتا تم گاؤں نہیں آ سکو گے۔ زمار نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں دانین، میں اتنا لمبا یہاں نہیں رہ سکتا، میرا گاؤں میں ہونا ضروری ہے، وہاں کے معاملات میرے بغیر نہیں چل سکتے۔ وہ فوراً سنبھلتے ہوئے بولی، جی میں سمجھ رہی ہوں، ہم یہاں زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے رہیں گے، اس کے بعد واپس حویلی جائیں گے، لیکن میرا مطلب کچھ اور ہے۔ تم داجی سے بات کرو، انہیں کنونس کرو کہ تمہاری غیر موجودگی میں وہ گدی عمیر کو دے دیں۔ زمار کے چہرے پر حیرت ابھری۔ یہ کیسا مشورہ ہے؟ وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ دانین نے سنجیدگی سے جواب دیا، ہاں شاید وہ انکار کریں، لیکن اگر عمیر واقعی تمہاری گدی لینے کے لیے راضی ہو گیا، اس نے سردار بننے کی حامی بھر دی، تو میں 100% یقین سے کہتی ہوں کہ لڑکی کو پیسے دینے والا کوئی اور نہیں تمہارا کزن ہے۔ زمار نے اس کی بات کو غور کرتے ہوئے آہستہ سے سر ہلایا۔ دانین مزید بولی، دیکھو ہم اس وقت صرف شک کر رہے ہیں، مگر یہ پہلا قدم ہے۔ اگر ہم یہ قدم ٹھیک اٹھائیں تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہمارا مسئلہ بھی سلجھ جائے گا۔ تم صرف داجی سے بات کرو۔ زمار نے ایک گہری سانس لی اور زیر لب بولا، ٹھیک ہے، میں بات کروں گا۔ اور پھر وہی ہوا جو طے پایا تھا، اس نے بات کر لی تھی۔ اس نے اس بار دانین کی بات درست ثابت ہوئی تھی، یعنی عمیر راضی ہو گیا۔ 2 دن بعد داجی کا کمرہ ویسا ہی سادہ مگر باوقار تھا۔ دیوار پر بزرگوں کی تصویریں، ایک طرف حقہ رکھا ہوا تھا جو اس وقت بجھ چکا تھا۔ زمار ایک طرف خاموش بیٹھا تھا اور اس کے چہرے پر بے یقینی اور دکھ دونوں نقش تھے۔ دانین کرسی پر جم کر بیٹھی تھی اور سامنے عمیر خانزادہ، اور اس کے چہرے پر گھبراہٹ، پسینے کی ہلکی سی نمی اور آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ ماحول میں ایسی خاموشی تھی کہ گھڑی کی ٹک 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 تک سنائی دے رہی تھی۔ کمرے میں سناٹا توڑتے ہوئے دانین نے نرمی سے مگر مضبوط لہجے میں بات شروع کی، معذرت کے ساتھ، لیکن عمیر خانزادہ، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آپ نے دشمنوں کے ساتھ مل کر اپنے ہی خون کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، خاندان کے لوگوں کی کاٹ کی ہے، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ عمیر بوکھلا کر بولا، یہ آپ کیا بول رہی ہیں؟ کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ دانین کا لہجہ اب مزید سخت ہو چکا تھا۔ مطلب بہت صاف ہے، آپ نے زمار کو ہان بھائی کہہ کر بیوقوف بنایا، اسے اس حال تک پہنچایا کہ میں غلط کہہ رہی ہوں کہ آپ اس لڑکی سے مل چکے ہیں، اور آپ نے اسے 5 لاکھ روپے دیے ہیں تاکہ وہ زمار پر الزام لگائے۔ عمیر فوراً جھنجھلا کر بولا، غلط بیانی نہ کریں بھابھی، میں نے کچھ نہیں کیا، اور میں نے گدی صرف اور صرف اس لیے لینے کی حامی بھری ہے کہ گاؤں میں سردار کی ضرورت ہے۔ میں نے بھائی کا سوچ کر فیصلہ کیا، اپنی ذات کا نہیں۔ دانین طنزیہ ہنسی کے ساتھ بولی، جھوٹ سے گریز کریں عمیر صاحب، مجھے معلوم ہے کہ آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ 5 لاکھ کے بدلے آپ نے اپنے بھائی کا سودا کر دیا۔ یہ سودا عزت کا تھا اور آپ نے اسے
उसे पैसों में बेच दिया। उमैर ने बेयकीनी से गर्दन हिलाई थी। मैंने कोई 5 लाख रुपए नहीं दिए। दानीन फौरन बोली, अच्छा तो आपने 10 लाख दिए होंगे, क्या यही बात है? उमैर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, होंठ कांपने लगे, नजरें बार बार इधर उधर जा रही थी। जमार भी चुप था, उसने मुठ्ठियाँ पीछी हुई थी, निगाहें फर्श पर जमी हुई थी। दानीन एक बार फिर उमैर की तरफ देखते हुए धीमी मगर काटदार लहजे में बोली, कभी कभी सच को छुपाने के लिए झूठ बोलने पड़ते हैं और आपके झूठ का पर्दा आज चाक हो चुका है। उमैर खान, अगर आपने कुछ नहीं किया तो फिर जवाब क्यों नहीं देते? आप क्यों बार बार नजरें चुरा रही हैं? उमैर ने सर झुकाया, फिर बोला, भाभी मैंने सिर्फ गद्दी के लिए हामी भरी। और फिर दानीन बात काटते हुए बोली, सिर्फ गद्दी के लिए? क्या गद्दी के लिए आप अपने भाई पर झूठा इल्ज़ाम लगवाने चले गए? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या आपने उस लड़की को पैसे दिए? 5 लाख, 10 लाख? उमैर ने गड़बड़ाते हुए नफ़ी में सर हिलाया। नहीं मैंने, आपने क्या? दानीन ने 2 कदम करीब होकर बोली, सच बताए, वकील हूँ, मैं झूठ और सच की बू दूर से सूंघ लेती हूँ। चंद लम्हे मुकम्मल खामोशी रही, मगर यकदम उमैर के मुंह से निकला, मैंने उसे 10 नहीं बल्कि पूरे 50 लाख रुपए दिए हैं। एकदम पूरा कमरा साकत हो गया। यकूब खानज़ादा की आंखें खुली की खुली रह गईं और जमार ने बेयकीनी से उमैर की तरफ देखा। दानीन ने तल्खी से बोली, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, गद्दी का हक बड़े भाई का होता है, अगर नहीं तो छोटे भाई का, मगर तुमने अपने ही भाई की बीच बेच दिया। उमैर के आंसू अब भी गालों पर बह रहे थे। वो हिचकियाँ लेते हुए बोला, क्या करता मैं? दादा ने कभी मुझे समझा ही नहीं, हमेशा उनकी खिदमत की। जब ये शिकार पर होते थे, बैरून मुल्क होते थे, दादा को मैं संभालता था, मगर फिर भी गद्दी उसे दे दी। जमार सर्द लहजे में बोला, शर्म आती है तुम्हें दोस्त और भाई कहते हुए? यकूब खानज़ादा ने नज़रें नीचे कर ली। कमरे का माहौल खाली टूटा हुआ महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद उन्होंने सिर्फ एक फ़ैसला लिया, गद्दी उमैर को ही दे दी जाए और जमार को पॉलिटिक्स में भेज दिया जाए। यही एक बेहतर फ़ैसला है। 2 हफ्ते बाद शाम का वक़्त, सूरज धीरे धीरे समंदर में उतर रहा था। साहिल की नरम रेत पर वो दोनों साथ साथ बैठे थे। जमार ने दानीन का हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारा एहसान है मुझ पर, और जितनी शार्प तुम हो मुझे यकीन है कि तुम कभी किसी मसले में नहीं फंसोगी। इसलिए आज मैं तुम्हें मुकम्मल इजाज़त देता हूँ कि तुम अपनी जॉब जारी रखो। दानीन की आंखें भीग गई थीं, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो उसके गले लगी, और यही साथ यही समझ बूझ हमें मजबूत बनाती है। समंदर की लहरें पीछे खामोशी से बह रही थी और उनके बीच वो लम्हा मुकम्मल सुकून में डूबा हुआ था। बेशक अगर मियाँ बीवी एक दूसरे पर एतमाद रखें तो हर मुश्किल से मुश्किल जंग भी जीती जा सकती है। इससे उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का नावल पसंद आया होगा। अपने लाइक्स कमेंट्स ज़रूर शेयर किया करें, इससे हमारी हौसला